اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 13ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے، یہ مکمل اس طرح تھا کہ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ کہ جو جواں مرد، جواں تو ویسے ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن یہاں سے مراد جواں مردوں سے کہ جو سچا مومن، سچا مومن ہو، اس کی زندگی کا یہ دستور ہے کہ وہ حق گو ہوگا، کہ جس موقع پہ بھی اسے بولنا پڑے وہ سچ بولے گا، وہ بے باکی اور نڈر ہوگا، بے باک ہوگا، جرت مند ہوگا۔ اور دوسرے مصرے میں یہی کہا کیونکہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ کا شعر ہے، اور جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں ان کو لومڑی پن نہیں آتا۔ روباہی، روبا لومڑی کو کہا جاتا ہے، تو روباہی مطلب لومڑی والی فکر کے نہیں ہوتے کہ مکاری عیاری کے ساتھ جہاں سے فائدہ ملے وہ اپنا فائدہ اٹھا لیں۔ نہیں، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہر حال میں حق گو اور بے باک اور نڈر اور جرت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے اس چیز کا جو بیان ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر مختلف انداز کے اندر بیان کیا۔ جو آیہ کریمہ سورہ محمد کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتے وَلَا تَهِنُوا، مسلمانوں تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھو، فکر مند نہ ہو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر غیر مسلم کے سامنے صلح کی بھیک تم نہ مانگو کہ تم ان کے سامنے ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ یہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا تم نہ کرو۔ اگرچہ صلح اچھی چیز ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اس چیز کو خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن جب معاملہ غیروں کا آیا تو ان کے سامنے یہ والا انداز اختیار کرنا مومن کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر پیغام صلح ادھر سے آئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم اپنی طرف سے ہتھیار ڈال کے انہیں صلح کی طرف نہ بلاؤ، کیونکہ تم کمزور نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بہت بلند ہو۔ ایک ہوتا ہے عالی اور ایک ہوتا ہے اعلیٰ۔ عالی صرف بلند کو کہا جاتا ہے اور اعلیٰ بہت بلند کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مومن کو کہا کہ تم ان کے مقابلے میں بہت بلند ہو۔ اب یہاں بلندی سے مراد صرف قد کا اونچا نہیں ہے، بلکہ یہاں بلندی سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس ہی ساری طاقتیں ہیں، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ واللہ معکم، ذاتی طور پر تم بلند نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس جہان کے اندر سب کچھ کرنے والی ذات جو متصرف ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا جہان تمہارے مخالف بھی ہو جائے، وہ ہستی، وہ اللہ جل شانہ کی مقدس ذات جو ہوائیں بھی اس کے تابع ہیں، زمین بھی اس کے تابع فرمان ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تابع دار ہے،
وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ جب وہ رب تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ رب سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی طاقتور ہے نہیں۔ جب وہ سب سے عظیم طاقتوں والی ذات تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی بھی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا انتم الاعلون، تم بلند ہو، اور تمہاری بلندی، تمہاری بہادری، تمہاری طاقتوں کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ واللہ معکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ جب رب تمہارے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال برباد نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی کافر نشانہ مارے، اس کا نشانہ خطا ہو جائے، کوئی تلوار کا وار کرے، اس کا تلوار کا وار کامیاب نہ ہو، لیکن مومن کے بارے میں رب نے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تم جو کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس سلسلے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب تمہارے ساتھ ہے، ہوائیں تمہاری مدد کریں گی، پانی تمہاری مدد کریں گے، یہ زمین تمہاری مدد کرے گی، اللہ کے فرشتے وہ تمہاری مدد کریں گے، کائنات کی ہر شے تمہاری مدد کرے گی، تمہاری معاون بنے گی، اور دنیا کے اندر جو انسانوں کی دشمن مخلوق ہے وہ بھی تمہاری مدد کرے گی۔ پورے واقعہ نہیں، اشارہ سمجھ لیجیے۔ حضرت سفینہ جو صحابی رسول لشکر سے جدا ہوئے، جنگل میں تھے تو شیر نے ان کو دیکھا، شیر ان کے پاس آیا۔ اب شیر کا کام ہے انسان کو کھا جانا، لیکن شیر نے آ کے حضرت سفینہ کی نوکری کی، اور جو راہ بھول چکے تھے شیر آگے آگے چل کر ان کو وہ راہ دکھاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ وہی بات بتاتا ہے کہ تم سب سے بلند ہو، کیوں؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب رب ساتھ ہے تو وہ آگ کو پانی بنا سکتا ہے اور دشمن کے لیے پانی کو بھی آگ بنا سکتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کا پڑاؤ ریتلی جگہ پہ تھا، جہاں پہ اونٹ یا انسان پاؤں بھی رکھتے تو پاؤں زمین میں دھنس جاتے، پاؤں کو اٹھانا پڑتا تو کچھ وقت لگ جاتا۔ دوسری پارٹی جو کافروں کی تھی، مکے کے کافر، ان کی جگہ بالکل میدانی علاقے جیسی سخت مٹی کی تھی، وہ وہاں پہ دوڑ بھی سکتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے یہاں پہ چلنا بھی بڑا دشوار تھا۔ لیکن بات یہی تھی کہ جو رب نے فرمایا کہ انتم الاعلون، بلند تم ہی ہو، کیوں؟ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب رب ساتھ تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس بدر والی رات بارش برسی اور خوب برسی۔ بارش کی وجہ سے جو ریتلی جگہ تھی وہ تو الٹا پکی ہو گئی، اس پہ چلنا آسان ہو گیا، اور جو ان کی جگہ تھی وہ کیچڑ بن گیا جس پہ چلنے سے پھسل جاتے تھے وہ، اور ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم بلند ہو، کیوں؟ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو ان کے ساتھ اللہ ہو وہی اللہ کے شعر ہیں، اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، کہ جو اللہ کے شعر بن جاتے ہیں، جن کے ساتھ رب مدد کا، نصرت کا، فتح کا پیغام یا رب کا یہ جو ہے انداز ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ناکام نہیں ہوتے، وہ جرت مند ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں، اور اللہ کریم جل شانہ ان کو بہت زیادہ جرتیں عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قادسیہ کے مقام پر حضرت عمر کے دور میں جنگ لڑی جا رہی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت قادسیہ کے مقام پر حضرت سعد کو جرنائل بنا کے حضرت عمر نے لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا، اور بعد میں مدد کی ضرورت پیش آئی کہ پیچھے سے مزید مدد کی جائے، مزید لشکر کی مدد کے لیے کچھ لوگ بھیجے جائیں۔ اب یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضرت سعد کی طرف ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے کیا فرمایا؟ انی امددتک بألف رجل، کہ اے سعد میں 2000 بندے اور بھیج رہا ہوں، 2000 بندے تمہاری مدد کے لیے مزید بھیج رہا ہوں۔ اور بندے گئے کتنے؟ 2، ایک تھے حضرت عمر بن معدی کرب اور ایک تھے طلحہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب یہ 2 بندے پہنچے انہوں نے دیکھا کہ بندے 2 آئے، اور خط میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں 2000 بندوں سے تمہاری مدد کر رہا ہوں۔
تو حضرت عمر نے یہ نیچے لکھا تھا کہ بندے یہ دو ہیں، اور وجہ 2000 کہنے کی یہ ہے کہ یہ اکیلا ایک بندہ 1000 پہ بھاری ہے۔ اب یہ ایک مسلمان 1000 پہ بھاری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جرت کے پیش نظر، اور پھر صحابہ نے یہ منظر قادسیہ کے اندر دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم پیچھے تھے کہ حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر کے اندر گھس گئے، کافروں کے لشکر کے اندر، اور یہ اکیلے ہو کر ان کافروں کے لشکر کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، اور پورا لشکر حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کے رکھا، اور ان کے ساتھ اکیلے ہو کر تنہا ہو کر پورے لشکر کے ساتھ لڑتے رہے۔ جب پیچھے سے باقی لشکر پہنچا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ انداز دیکھا کہ درمیان میں حضرت عمر بن مادی کرب کھڑے ہیں اور گھیرا ڈالا ہوا ہے کافروں نے ان کا، اور وہ گھیرے کے اندر آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، بزدلی کا انداز نہیں ظاہر کیا، وہاں پہ بھی جرت مند شیر کی طرح لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فنا ہوہم انہو، وہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جا کے پھر ان کی مدد کی اور باقی لشکر کو ان کے ارد گرد سے ہٹایا۔ بہرحال یہ ان کی جرت مندی کی جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شیر دلیر بندہ 1000 کے قائم مقام کہہ رہا ہے، جس کو بڑا ڈرپوک بندہ بہادر کہے تو وہ سمجھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ چوہے سے ڈرتا ہے، وہ بلی سے ڈرتا ہوگا، اس لیے اس کے نزدیک وہ جرت مند ہے۔ اور جس کو اتنا بڑا جرت مند بندہ، اتنا جرت مند سمجھے کہ یہ 1000 کے قائم مقام ہے۔ حضرت عمر خود بڑے جرت مند تھے۔ جب مکہ سے ہجرت ہوئی تھی نا تو لوگ دیگر حضرات چھپ چھپ کے نکلے تھے، مکہ والے پکڑ لیتے، تکلیفیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے تو مکہ شریف، کعبہ شریف کی دیواروں کے ارد گرد کافر بیٹھے تھے، تو آپ نے تلوار ننگی کر کے فرمایا بھئی میں جا رہا ہوں مدینہ شریف ہجرت کر کے۔ فرمایا کسی نے اپنے بچے یتیم کرانے ہوں تو میرا پیچھا کر لے، اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو تو میرا پیچھا کرے اور مجھے روکے، میں جا رہا ہوں۔ سر عام اعلان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی جرتوں کا مالک اللہ کا یہ شیر، اور وہ حضرت عمر بن مادی کرب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 1000 بندے پر بھاری ہے، اور ان کی ایک ہستی کو 1000 کے مقابلے میں کہا کہ بڑی جرت مند ہستی ہے۔ یہی بات علامہ نے بھی کہی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کا بھروسہ تلوار پہ ہے، اور مومن اکیلا بغیر تلوار کے بھی لڑے تو وہ بھی بڑا جرت مند ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نا کہ جنگ بدر کا موقع تھا تو ان کے بھائی تھے چھوٹے، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر شریف بھی چھوٹی تھی، قد مبارک بھی چھوٹا تھا، اور قد صرف اتنا تھا کہ تلوار کو یوں سیدھا کھڑا کیا جاتا تو تلوار ان کے قد سے اونچی نکل جاتی، اور وہ جنگ کے اندر چلنے لگے تو وہ چھپ رہے تھے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے میدان سے لشکر کے اندر سرکار چیک کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو چھوٹا ہو تو اسے واپس بھیج دیتے ہیں، تو میں اس ڈر سے چھپ رہا ہوں کہیں مجھے دیکھ کر لشکر سے واپس نہ بھیج دیا جائے۔ میری خواہش ہے کہ میں بھی میدان جنگ کے اندر حاضر ہوں۔ باقی میدان جنگ کے اندر بدر میں جو مشہور باتیں ہیں وہ اس کی طرف تو نہیں آؤں گا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 چھوٹے بچوں نے مکہ کے سردار ابو جہل کا سر قلم کیا۔ اللہ کریم نے یہ بھی دکھایا کہ یہ اللہ کے شعر ہے، عمر میں چھوٹے ہیں لیکن کام کتنا بڑا کر گئے۔ وجہ یہی تھی کہ واللہ معکم، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کا رتبے بہت بلند ہیں۔ آگے سنیے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، دوترے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس وقت یزید تخت نشین ہوا تو جن لوگوں نے یزید کے خلاف آواز بلند کی اور یزید کی حکومت کی مخالفت کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان میں سے ایک نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے کہ یہ بھی یزید کے خلاف آواز بلند کرنے والے تھے،
اور انہوں نے بھی یزید کی خلافت کا انکار کیا اور انہوں نے بیعت کرنے سے بھی انکار کیا، یعنی یزید کو ووٹ دینے سے بھی انہوں نے انکار کیا کہ میں یزید کی حمایت نہیں کرتا۔ یزید کو ان کی اس بات کا علم ہو گیا کہ عبداللہ بن زبیر میرے مخالف ہے، میری خلافت کو نہیں مانتا اور میری سلطنت کا جو بادشاہت ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ یزید نے پیغام بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو بیعت کا انہوں نے انکار کر دیا سیدھا سیدھا کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ بات پہنچی یزید تک تو فَأَقْسَمَ لَا يُؤْتَى بِهِ إِلَّا مَغْلُولًا وَإِلَّا أُرْسِلَ إِلَيْهِ، تو یزید نے قسم اٹھائی، قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ یا تو عبداللہ بن زبیر گلے میں توق ڈال کے میرے پاس آئے گا، یا پھر میں ان کے علاقے پر لشکر بھیجوں گا کہ جو جنگ کر کے عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے گا۔ یہ قسم اٹھا دی یزید نے۔ اب قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بات کرنی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ پکی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو گلے میں توق ڈال کے میرے پاس آنا پڑے گا، کہ پہلے تو بات تھی کہ صرف بیعت کر لے، کہ انہوں نے انکار کیا تو اب توق ڈال کے میرے پاس آئے گا، یا پھر میں لشکر بھیجوں گا اور لشکر جناب لڑائی کر کے علاقے پر جو ہے جنگ کر کے عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا۔ جب یہ بات ادھر ادھر لوگوں میں پھیلی تو لوگوں نے مشورہ دیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہ جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ تم کیا کرو۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ الا نصنع لک اغلالا من فضہ، کہ یزید کی قسم پوری کرو۔ کیسے؟ کہ ہم تمہارے لیے چاندی کے توق بنا کے دیتے ہیں جو گلے میں ڈالتے ہیں، لوہے کا مجرموں کے لیے بطور سزا کے ہوتا ہے، ہم تمہارے لیے اعزازی طور پر چاندی کا توق بنواتے ہیں، خرچہ ہم کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم اپنے پلے سے اپنے خرچے پر چاندی کا توق بناتے ہیں، وہ تلبس علیہ ثوب، وہ تم گلے میں ڈال لو، اور ظاہر بھی نہ ہو کہ تم اوپر جو ہے کپڑے بھی پہن لو، کپڑوں کے نیچے وہ توق آ جائے گا، اوپر کپڑے پہن لینا، چلے جاؤ یزید کے پاس تاکہ جنگ نہ ہو۔ لشکر بھیج کر اس نے قسم اٹھا دی ہے، اب قسم اسے پوری کرنی پڑے گی، تم اس کی قسم اس طریقے سے پوری کر دو کہ گلے میں چاندی کا توق ڈال کے وہاں پہ چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بھی کہا فَالصُّلْحُ أَجْمَلُ بِكَ، کہ تمہارا اس سے صلح کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ اور صلح کر لو، اور گلے میں اس طرح توق ڈال کے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا ابر اللہ قسمہ، اللہ اس کی قسم کو کبھی بھی پورا نہ کرے۔ اس نے قسم اٹھائی ہے کہ عبداللہ بن زبیر توق پہن کے میرے پاس آئے گا، فرمایا اللہ اس کی قسم کو کبھی پورا نہ کرے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور وہاں پہ انہوں نے ایک جملہ شعر کی شکل میں بولا جو کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فرمانے لگے ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین لدرس المادغ الحجر، فرمایا میں ناحق طور پر، ناجائز طور پر یزید کے سامنے اپنے آپ کو نرم نہیں کروں گا۔ مشورہ یہ تھا نا کہ چاندی کا پہن کے چلے جاؤ، طبیعت میں تھوڑی نرمی لاؤ تاکہ صلح ہو جائے، لڑائی نہ ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا ولا علین لغیر الحق اسألہ، کہ مجھ سے ناحق چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، ناجائز چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور میں اس ناجائز مطالبے کی خاطر نرم ہو جاؤں، جھک جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں کتنی دیر تک اس مقام پر ڈٹا رہوں گا۔ آگے ایک بات کہہ دی، کہا حتی یلین لدرس المادغ الحجر، کہا اگر چبانے والا شخص اپنی ان داڑھوں کے نیچے روٹی نہیں پتھر کی کنکری رکھ کے چبانا شروع کرے تو کیا چبانے والی کی داڑھوں کے نیچے پتھر کی کنکری نرم ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جتنا زور لگا لے پتھر اس کے دانتوں کے نیچے نرم نہیں ہوتا، وہ اس کو چبا نہیں سکتا۔ زور لگائے گا تو الٹا دانت ٹوٹیں گے، اس کے دانتوں کو تکلیف ہوگی، دانت اکھڑ جائے گا، لیکن پتھر کو چبایا نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جیسے پتھر کو داڑھ طاقتور ہونے کے باوجود نہیں چبا سکتی جتنی مرضی زور لگا لے، اسی طرح فرمایا یزید جیسا شخص عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت کے پتھر کو کبھی نرم نہیں کر سکتا۔
اگر پتھر چبانے والے کی داڑھ کے نیچے نرم ہو جاتا تو پھر تو میں جاتا، لیکن داڑھ کے نیچے پتھر نرم نہیں ہوتا تو یزید کے سامنے عبداللہ بن زبیر بھی نرم نہیں ہوگا۔ فرمایا میں حق پر ہوں، میں ناجائز اور ناحق مطالبے کی خاطر اپنے آپ کو کبھی جو ہے پست نہیں کروں گا، اور میں یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہی، اور آگے آپ نے فرمایا واللہ لضربۃ بسیف فی عز احب الی من ضربۃ بصوت فی ذل۔ ایک ہوتی ہے تلوار کی مار اور ایک ہوتی ہے ڈنڈے کی مار۔ بادشاہوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ ہوتا تھا، جلاد کے پاس جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کو مارتے تھے، کوڑوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، کوڑے مارنا۔ یہ کوڑے مجرموں کو مارے جاتے تھے بطور سزا کے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ہے کوڑے کی مار کھانا، کہ کوڑا کھاؤں ذلت کے ساتھ، وہاں پہ جھک کر میں کوڑے کی مار کھاؤں، اور ایک ہے تلوار کی مار آگے سے ڈٹ کر کھاؤں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذلت کے ساتھ یزید کے پاس جا کر کوڑے کی مار کھانے سے بہتر ہے کہ میں یزید کے سامنے ڈٹ کر تلوار کی مار کھا کے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہی، اور یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں، اور بڑا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، کہ جو رب ذوالجلال جل شانہ کے شعر ہیں، اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، وہ کسی قیمت پر اپنے آپ کو کمزور ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے، اور اپنے آپ کو کمزور لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کرتے، کہ حاکم وقت کے سامنے ڈٹ جانے والا ایک علاقے کے اندر عام انسان ہونے کے باوجود بھی اتنی جرت کے ساتھ بول رہے ہیں، اور میں لڑائی ہو جائے گی وہ الگ بات ہے، لیکن میں یزید کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ جملے کہہ کے بھیج دیے، اور بہرحال پھر یزید کو لشکر بھیجنا پڑا، وہ آگے تفصیل ہے۔ اور آگے ہی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مردوں کی جرت تو تھی ہی تھی اسلام مسلمانوں کے اندر۔ اللہ کریم جل شانہ نے اگر کسی عورت کو بھی ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا تو عورت ذات اگرچہ کمزور سمجھی جاتی ہے اور اس کا جو حوصلہ ہے وہ کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ایمان کی بدولت عورتوں کو بھی بڑا جرت مند بنایا اور بڑی جو ہے ان کو طاقتیں عطا فرمائیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ جس وقت جنگ ہوئی اور جنگ کے دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے سامنے جانے لگے، ملاقات کے لیے اپنی والدہ کے پاس آئے، جن کی عمر شریف اس وقت تقریباً 100 سال کے قریب تھی یا 100 سال ہو چکی تھی۔ ماں کے پاس آئے تو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا ہی ہو جائے، اور ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو ماں نے اپنی گود میں بٹھایا اور ہاتھ پھیرنے لگیں تو جسم پر نا وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کا جو قمیض ہوتا ہے جنگ کے میدان میں مجاہد پہنتے ہیں، تو زرہ پہنی ہوئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں کہنے لگی بیٹا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اماں جان یہ لوہے کا قمیض ہے جو جنگ کے میدانوں میں پہنا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا جو تیرا مقصد ہے نا، جن لوگوں کا یہ مقصود ہو وہ لوہے کا لباس پہن کے جنگ کے میدان میں نہیں جاتے، تمہارا مقصد شہادت ہے، قربانی دینا ہے، اور تم اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے تم نے؟ بہرحال حضرت یہ ان کا جذبہ تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر کا، وگرنہ یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ جس نے زرہ پہنی وہ شہادت سے ڈرتا ہے، یہ ہرگز نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا اپنے بیٹے کی خاطر۔ اور ایک اور خاتون ہے جن کا نام تھا حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھی، بعد میں ان کو اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ جب مسلمان نہیں تھیں تو ان کا بھائی جس وقت مرا تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے مرثیہ لکھا، رونے پیٹنے کے لیے ایک شعروں کی شکل میں اس کے غم میں ایک نظم لکھی عربی زبان کے اندر، اور اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ خنساء پر اس کا کتنا زیادہ اثر پڑا تھا اور کتنا ان کو شکستگی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ جس وقت بھائی ان کا فوت ہوا تو انہوں نے
کہا کہ یذکرنی طلوع الشمس سحرا، کہ سورج جب نکلتا ہے تو نکلتے ہی مجھے اپنے بھائی کی یاد دلاتا ہے۔ اور آگے کہا کہ وَأَذْكُرُهُ بِكُلِّ غُرُوبِ شمس، اور جب ڈوبتا ہے تو اس وقت مجھے خود ہی بھائی یاد آ جاتا ہے۔ یہ باتیں اس نے اپنے مرثیے میں کہیں، لیکن یہی خاتون تھیں جن کے جو ہے بیٹے ایک جنگ کے موقع پر، جنگ یرموک کے موقع پر، اس خاتون کے بیٹے سارے کے سارے جس وقت شہید ہو گئے، اور ان کو خبر پہنچی کہ تمہارے بیٹے ایک ایک کر کے جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اب عورت ذات ہے جو بھائی کے فوت ہونے پہ، مرنے پہ مرثیہ لکھ رہی ہے، ان کے بیٹے شہادت پا رہے ہیں، تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، شکر اس رب کا، ساری تعریفیں اس رب کی جس رب نے مجھے اپنے بیٹوں کی شہادت کے ساتھ عزت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ اس وقت اتنی جرت مند کیوں کہ وہ ایمان کی دولت جب ان کو میسر آ گئی اور ایمان نصیب ہو گیا، تو ایمان کی وجہ سے رب ذوالجلال جل شانہ نے ان کو جرتیں بھی بخش دیں۔ تو عورت ذات ہو، مومن اکیلا ہو، جنگ کا میدان ہو، بادشاہوں کا ایوان ہو، کوئی بھی مقام ہو، مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے کہ وہ حق گو اور بے باک ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہو ہمارا مقصد لڑائی نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور تم ہماری راہیں روک کے بیٹھے ہو، ہم تو لڑنے کے لیے نہیں، ہم نے احرام پہنے ہوئے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب یہ جا کے کہا تو مکہ کے پورا مکہ جو کافروں کا جو وہاں پہ سرداروں کا ٹولہ تھا، باقی جتنے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عثمان تیری ساڈی کوئی لڑائی نہیں۔ تاجر تھے، آپس میں تجارتی کاروباری سلسلے میں ان کے لین دین کے لحاظ سے تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم آ گئے ہو تو ہم تمہیں نہیں روکتے، کعبہ شریف کا طواف کرو، حجر اسود کو بوسے دو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، آب زمزم پیو، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں پہ نہیں آنے دیں گے۔ اب اکیلے حضرت عثمان، یہ ہے جرت مومن کی جو اللہ کریم مومن کو عطا فرماتا ہے، اور دوسری طرف سارا مکہ اور مکے کے سردار اور سب کچھ جو ہے ان کے پاس اسلحہ وغیرہ موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی طرف سے یہ پیشکش سنی تو کہا ما کان لعثمان ان یطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یطوف، فرمایا یہ تو مجھے جچتا ہی نہیں ہے کہ میں اکیلے کعبے کا طواف کروں اور میرے رسول کعبہ کا طواف نہ فرمائے، فرمایا میں کسی حال میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا، انہوں نے کہا پھر ہم تجھے واپس نہیں جانے دیں گے، ہم نے تجھے عزت بخشی کہ تم کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ فرمایا لو مکثت بہا سنۃ قضا و قضا، فرمایا جتنے مرضی سال پکڑ کے بٹھائے رکھو، میں تمہاری اس پیشکش کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے طواف نہیں فرماتے۔ یہ جرتوں کے الفاظ دشمنوں کے سامنے اکیلے بندے کے اسی صورت میں نکلتے ہیں جب اللہ کریم نے ان کو دل کا جرت مند بنایا ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب واللہ معکم کا مصداق بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل